بسم الله الرحمن الرحيم مل کے بابا جملہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، غلام ہے غلامی رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ، جو ہونا عشق مرتضیٰ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، برحمد آیت محمد بلند الصلوات۔ حرب اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے۔ دعا کرے خدا تعالیٰ صدقہ محمد والے محمد کا تمام برادران اسلام کے کاروبار اور رزق میں برکت عطا فرمائے، تمام کے بچوں کی عمر دراز فرمائے، بالخصوص جناب بانی جشن شہزاد حیدر دروگا سجاد حیدر دروگا کے لیے دعا کرے خدا تعالیٰ صدقہ محمد والے محمد کا ان کے کاروبار اور رزق میں برکت عطا فرمائے، ان کے بچوں کی عمر دراز فرمائے، ان کے والدین مرحوم بالخصوص فیاض حسین دروگا کا خدا تعالیٰ صدقہ محمد والے محمد کا جوارہ پائتن پاک میں جگہ عطا فرمائے، شفقت حسین دروگا، لیال حسین دروگا، نوار حسین دروگا اور اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی برادران دروگا صاحبان خدا تعالیٰ صدقہ محمد والے محمد کا ان کے کاروبار اور اس میں برکت عطا فرمائے، ان کے جو مرحومین اس دنیا سے رخصت فرماتے ہیں خدا تعالیٰ صدقہ محمد والے محمد انہیں جوارہ پائتن پاک میں جگہ عطا فرمائے۔ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، جتنے بے اصول اصول کے اصول ہونا چاہیے نا، جی میں اور باہر کھلے اندر جا پہیے قالین پیچھے پہن حافظ اور باہر کھلے گلا لگے ہیں محفل میلاد ہوتا پہ چٹی ٹوپی بھی سر تے رکھے یہ نیاز مولا نیاز حسین عبادت واسطے اندر آ جاؤ، مہربانی کرو باہر گپا نہ مارو، اندر آ جاؤ، محفل کا ماحول اندر آ جاؤ۔ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، ہر اصول واسطے بے اصولی واسطے اصول ہونا چاہیے نا، ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے۔ تھوڑا جا میں اچھا بول گیا تھا، میں ہر بے اصول کے لیے جڑے باہر کھلے اندر آ جاؤ، ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، جڑے باہر کھلے ہو اندر آ جاؤ، ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے۔ ارے چبھن میں کھاروں میں رہ کے پھول زندہ ہے۔ ہم جناب ظہیر خان صاحب کو جشن احمد پر دل کیا تھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، ہر بے اصول کے لیے صحیح برادران ہیں جی، انہیں واسطے دعا کرو خدا تعالیٰ نے کاروبار اور اس کی برکت عطا فرمائے۔ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، نبی حسین صاحب اللہ تعالیٰ نے کاروبار اور اس کی برکت عطا فرمائے۔ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، ہر بے اصول کے لیے خان صاحبانہ درجے ٹونا، ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے۔ ارے چبھن میں کھاروں میں رہ کے پھول زندہ ہے، کمیں زندہ ہے؟ کنڈے نے وچ رہ کے پھول، ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے۔ ارے چبھن میں کھاروں میں رہ کے پھول زندہ ہے، منا کے جشن ولادت بتاتے ہیں زمانے کو، ارے ہم وہی ہیں جن کے رسول زندہ ہیں۔ دعوت دوں گا محترم مقام واجب الاحترام جناب قبلہ مولانا ذکی الحسن قمی صاحب تشریف لائیں اور ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں۔ بابا جملہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت محمد والے محمد بلند الصلوات۔ تخلیق کے پنج تن پہ خدا کو غرور ہے، تخلیق کے پنج تن پہ خدا کو غرور ہے، اوصاف کبریا کا انہی سے ظہور ہے۔ یہ آیت تطہیر نے کر دیا آیا ہے، جو جس ہے وہ آل محمد سے دور ہے۔ نعرہ حیدری کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے۔ نعرہ حیدری ذکر کی قبولیت کے لیے آواز بلند صلوات۔
کعبہ وہ ہے جسے سجدہ خاص عام کرے، وہ میرا پیر علی وہ ہے جسے کعبہ بھی علی نبی کے پسینہ سے پھول بنتے، سلی کے نقش و قدم پہ مشغول بنتے، وہ ان کے باپ دادا کی فضیلت مضبوط جن کے بچوں کی سواری رسول۔ مریضوں کی شفا یابی کے لیے بھی بآواز بلند صلوات۔ جتنے حاضرین تشریف فرما ہیں سب کی حاجات کی تکمیل کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جميع مومنین و مومنات جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے اور خصوصاً دروگا صاحبان کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات۔ مقروض مومنین کے قرض کی ادائیگی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ملت جعفریہ کے بے روزگار جوانوں کے عزت والے روزگار کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ہادی دورہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی اظہر من آثار سلطانہ وجلال کبریائہ ما حیر مقلل العیون من عجائب قدرتہ وردا خطرات ہماہم النفوس عن عرفان کنہ صفتہ الحمدللہ المتجلی لخلقہ بخلقہ وظاہر لقلوبہم بحجتہ الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی العبد المعید والرسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں کائنات کے سلطان نبی کی پاکیزہ ترین ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی قادر، اپنی مختصر ترین گفتگو میں چند گزارشات عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے کسی بھی نعمت کی قدر اس کی ضد سے ہوتی ہے۔ مثلا روشنی کی قدر اندھیرے سے ہوتی ہے، روشنی کی قدر اور اہمیت تاریکی سے ہوتی ہے۔ تاریکی ہو تو روشنی کی قدر ہوگی، علم کی قدر جہالت کی وجہ سے، جہالت ہوگی تو علم کی قدر پتہ چلے گی۔ عزیزان گرامی قادر، کائنات میں اللہ نے سب سے بڑی نعمت محمد مصطفیٰ کی صورت عطا کی، اور اس نعمت کا پتہ اور اہمیت کا احساس تب ہوتا ہے
ثانی سوچ کے اعتبار سے گفتگو کر رہا ہوں، قرآن سے نہیں، حدیث سے نہیں، تقابل انبیاء سے نہیں، فکر انسانی کی روح سے عظمت مصطفیٰ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ پوری دنیا میں عجیب تاریکی کا ماحول، بکھری ہوئی انسانیت، بکھرے ہوئے قبائل، پوری ورلڈ میں، پوری دنیا میں دو سپر پاورز تھی، ایران اور روم، دونوں کی تہذیب اور تمدن اپنے اپنے عروج پر، لیکن اس تہذیب اور تمدن میں ایسی باتیں شامل تھی، یعنی ان کا کلچر، ان کی تہذیب کی بنیادوں کو اگر دیکھا جائے تو انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ خصوصاً رومن امپائر، جس میں غلاموں کی منڈیاں، طوائف اور فاحشوں کے بازار، انسانیت کی تسلیم، یہ دونوں سلطنتوں میں ان کی تہذیب اور کلچر کا خاصہ تھا، طاقت کا اظہار، ظلم اور جبر، استبداد، یہ تو ان ترقی یافتہ دو سلطنتوں کا کلچر تھا جن کو اس وقت کی سپر پاور مانا جاتا تھا۔ اب آئیے اس عرب میں جس میں رسول اکرم تشریف لائے، اس معاشرے میں بت پرستی، خدا کا تصور ہی نہیں، بتوں سے مرادیں، منتیں، عبادتیں، پیشانیاں، ان کی عبادت کی جا رہی ہے، اور انہی عبادتوں کے ذریعے سے لوگوں کو غلام بھی بنایا ہوا ہے۔ ایک طبقہ مذہبی طبقہ ہے جو مشرکین نے چلا رکھا ہے، یعنی ان کے اپنے جو ان کی عبادت گاہیں تھیں، ان کو چلانے والے وہ مذہبی رہنما، انہوں نے عام انسانوں کو فکری غلام بنا رکھا تھا کہ جو بھی ہوگی مصیبت تمہاری وجہ سے ہوگی، بت ناراض ہیں، چڑھاوا چڑھاؤ، قربانی دو، بتوں کے آگے قربانی دی جاتی، جب بھی کوئی خشک سالی غیر سالی ہوتی تو یہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے، قربانیاں کرتے، لیکن بارشیں بھی ہوتی، نعمتیں بھی ہوتی۔ اب کوئی کہے کہ یہ بت کر رہے تھے، ان کے ذہنوں میں یہی تھا کہ ہماری قربانی کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے، یہ قربانی کی وجہ سے مصیبت ٹلی ہے، بتوں نے ہماری مدد کی ہے۔ لوگ تو نہ جانتے تھے، لیکن اللہ تو جانتا تھا کہ میری مخلوق بھوکی ہے۔ ان کی مصیبت
یعنی انسان کی جہالت کی وجہ سے، انسان کے شرک کرنے کی وجہ سے اللہ اپنی رحمت ترک نہیں کر دیتا، اللہ اپنی سخاوت چھوڑ نہیں دیتا۔ اللہ تو جانتا ہے کہ بندہ میرا محتاج ہے، بے شک جھک غیر کے سامنے رہا ہے۔ توجہ ہے؟ تو عرب کے اس معاشرے میں ایک نام نہاد مذہبی طبقہ جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا تھا کہ بت ہی سب کچھ ہے، لات منات اور عزا اور دیگر بت، یہ تین مشہور تھے۔ اس کے ساتھ سرداری اور قبائلی نظام کہ جو بھی فیصلہ ہے، چاہے حق ہے باطل ہے، وہ سردار نے کرنا ہے، کوئی مجال نہیں کسی کی کہ اس کے سامنے کوئی سر اٹھائے کہ نا انصافی کا فیصلہ قبول نہیں۔ پھر اس قبائلی کلچر میں مکہ کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، گو کہ ترقی نہ تھی۔ ایک لفظ جو کہا جاتا تھا کہ وحشی عرب، نہیں ایسا نہیں ہے، وہ صاحب سخن لوگ تھے، ادیب لوگ تھے، تاجر تھے، ان میں بڑے بڑے شیوخ اور بڑے بڑے لوگ تھے۔ ایسا نہیں کہ وہ کوئی انسانوں کو کاٹ کھاتے تھے جس طرح کوئی وحشی درندے ہوتے ہیں، نہیں، ان کی وحشت سے مراد ان کی جہالت تھی۔ مثلا بیٹیوں کے نام پر زندہ درگور کر دینا، بیٹیوں کو غیرت کے نام پہ، بیٹیوں کو غیرت کے نام پر زندہ درگور کر دینا، اس عالم میں کہ جس میں غیرت کے نام پر بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اس عرب کے معاشرے میں پیغمبر نے جب فاطمہ آتی اٹھ کے استقبال کر کے بتایا کہ بیٹیاں سامت نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ یعنی رسول اکرم جس معاشرے میں آئے، جھوٹے خداؤں کی عبادت، جھوٹ، کاروبار، لوٹ مار، تجارت، لوٹتے کافروں، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم، جنگوں کا طویل سلسلہ، جھوٹے خداؤں کی پرستش، جھوٹ کا ہر طرف دور دورہ، اس عالم میں اللہ نے اپنے حبیب کو جو بھیجا تو 40 سال پیغمبر کے اخلاق کا پھاٹے مارتا ہوا سمندر صحرائے عرب کو سیراب کرتا رہا۔ ابھی بتایا نہیں میں اللہ کا نبی ہوں، ابھی بتایا نہیں میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن کبھی شراب کے نزدیک نہیں گئے، ابھی بتایا نہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کبھی فحاشی کے قریب نہیں گئے، ابھی بتایا نہیں میں اللہ کا نبی ہوں، کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کردار پکار پکار کے کہہ رہا تھا، جب بھی عبداللہ کا بیٹا بات کرتا ہے تو سچ کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ اللہ نے اپنا آخری نبی، سلطان انبیاء، خاتم انبیاء، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، ابھی دنیا کو پتا نہیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے، ابھی اعلان رسالت نہیں کیا، 40 سال محمد مصطفیٰ کا کردار بتا رہا ہے۔ اس معاشرے میں جو جھوٹوں کا معاشرہ تھا، جو ظالم اور جابروں کا معاشرہ تھا، جو اپنے رسوم اور رواجوں میں قید اور جکڑے ہوئے تھے، اس معاشرے میں ایک دن غار حرا سے نیچے آئے اور جب کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، ایک زلزلہ سا آ گیا مکہ میں، مکہ کی سرزمین میں زلزلہ،
کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی الہ نہیں مگر اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر وہ اللہ۔ یہ بہت بڑا دھماکہ تھا، کوئی بڑا پیسے والا بات کرتا تو اس کی بات تحمل سے لی جاتی۔ یہ یتیم عبداللہ ہے، ظاہری سونا چاندی نہیں، ظاہری جاگیریں نہیں، لیکن مال کون سا ہے محمد مصطفیٰ کے پاس جس کے بل بوتے کے اوپر پیغمبر اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں؟ وہ مال ہے محمد مصطفیٰ کا کردار الہیہ، جس میں سخاوت، شرافت، صداقت، امانت، یہ اتنی بڑی دولت ہے جس کے مقابل میں پیسہ کچھ بھی نہیں۔ آج بھی کوئی بندہ اگر تقوی الہی اختیار کر لے، آج کے معاشرے میں کوئی بندہ سیرت مصطفیٰ کو اپنا لے، آج بھی کوئی بندہ محمد مصطفیٰ کا چال اور چلن اپنا لے تو دنیا کا طاقتور ترین بندہ ہے۔ مولانا متقیان فرماتے ہیں کوئی بندہ چاہتا ہے میں قوم اور قبیلے کے بغیر پاورفل ہو جاؤں، میں بغیر پیسے کے صاحب مال ہو جاؤں، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں بغیر کسی طاقت اور سپورٹ کے میں سب سے زیادہ مضبوط ہو جاؤں تو علی فرماتے ہیں تقوی اختیار کر، تقوی۔ تو محمد مصطفیٰ کے پاس جو سب سے بڑی پاور ہے وہ وہی تو ہے جس کا اعتراف مکہ کا ہر کافر چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو وہ کہتا ہوا نظر آتا ہے یہ صادق جا رہا ہے، یہ امین جا رہا ہے۔ یہ صداقت اور امانت دو صفات کوئی چھوٹی سی نہیں ہے کہ کسی نے جو مال رکھوایا ہے جب طلب کیا ہے تو ویسے کا ویسا ہی ملا، جو بات کہی ہے ہمیشہ سچ کی ہے، جب وعدہ کیا ہے تو پورا کیا ہے۔ یہ خصوصیات یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور دوسری سب سے بڑی طاقت جس نے لوگوں کو عاجز کر کے رکھ دیا وہ اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن مجید بدقسمتی سے جس کی تلاوت سے ہماری زبانیں محروم ہیں، جس کے معارف اور معانی کے موتیوں کی چمک اور دمک نے کبھی ہماری آنکھوں کو خیرہ نہیں کیا، خدا کی قسم قرآن وہ اللہ کا عظیم کلام تھا، محمد مصطفیٰ کا وہ عظیم معجزہ ہے کہ جس نے ششدر کر دیا، مبہوت کر دیا۔ کیونکہ کسی چیز کو اس کی قدر و قیمت اہل فن جانتے ہیں۔ میرے ہاتھ کے نگینے کی قیمت اور اس کی قدر و منزلت صراف اور جوہری جانتا ہے، کسی اور کو کیا پتا؟ سونے کی قدر صراف کو پتا ہے۔ اسی طرح کلام کی عظمت اور اہمیت وہ اہل عرب جانتے تھے۔ جب ان کی نظریں پڑی نا، لکھا تھا کعبہ کے دروازے کے اوپر اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ عرب کا سب سے بڑا شاعر پکار اٹھا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے۔ یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے۔ پتا چلا کہ واقعتاً یہ یتیم عبداللہ جو کہتا میں اللہ کا رسول ہوں، بڑی کوششیں کی پتا کرے کہ یہ کلام کہیں ان کا اپنا تو نہیں، کوئی شاعری تو نہیں، کون بتا رہا ہے۔ لیکن جب کلام کو دیکھتے، چونکہ اہل فن تھے، سمجھتے تھے، الفاظ و معانی کے سمندروں کے غواص تھے، الفاظ و معانی کے سمندروں کے غواص تھے، غوطہ زن رہتے تھے، الفاظ و معانی، جملوں کی بندش، محاورہ، یہ ساری چیزیں ان کے علم میں تھی۔ اتنا اہل فن تھے عرب کہ ان کے چرواہے ہوتی خانی کرتے تھے۔ چرواہے جب اونٹ کے اوپر جب ساربان
بیٹھتا تھا تو صحرا کی وسعتوں میں جب چلتا تو وہ مخصوص نغمہ گاتا. کلام کہتا جس کو سن کے اونٹ جو ہے مستی کے عالم میں رفتار پکڑتا. یعنی حیوانوں کو چلانے کا ڈھنگ بھی ان کو اپنے کلام سے آتا تھا. توجہ تو ان لوگوں کو جن کے کلام کا محور اور مرکز اور بنیادی مرکزی خیال عورت کا حسن، اونٹ، گھوڑا، تلوار، جنگ، قتل و قتال، زور بازی، یہ ان کے کلام کے موضوعات تھے. پیغمبر نے اس معاشرے کو ان کی زبانوں سے عورتوں کے حسنوں کے گیت اور نظمیں چھڑوا کر اس معاشرے کو الحمدللہ کہنا سکھا دیا. اس معاشرے کو ان کی زبانوں کو تلاوت قرآن پہ لگا دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اقدس، ظاہری وجود، وہ اتنا تابناک تھا کہ جو بھی دیکھتا متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتا تھا. یعنی بظاہر آپ دیکھ لیں کہ عرب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی انسانی معاشرے کا حصہ، لیکن کچھ ایسا تھا چہرہ پیغمبر پہ کہ جو بھی دیکھتا رک جاتا. اسود ابن زرارہ قبیلہ اوس کا وہ فرد ہے جس کو قبیلے والوں نے سفارت کا عہدہ دے رکھا. جب معاملہ کرنا ہوتا تو اس کو بھیجا جاتا اسود ابن زرارہ کو معاملات طے کرنے کے لیے. طویل جنگیں تھی اوس اور خزرج کی، ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کا حلیف. قریش مکہ ان کے حلیف تھے. یہ اسود ابن زرارہ مکہ میں آیا سرداران قریش کے پاس کہ حرمت والے مہینے اختتام پذیر ہو رہے ہیں، جنگ جب چھڑے گی تو اپنا وعدہ یاد رکھنا، تم نے ہماری مدد کرنی ہے. توجہ ہے جشن میں دوئے طریقے دے بیان دے نال دے تو وہ شروع کر دیں. اس نے کہا کہ اپنا وعدہ یاد رکھنا، جنگ قریب ہے. انہوں نے کہا اسود ابن زرارہ اس دفعہ تو معذرت چاہیں گے، ہم خود بڑی مصیبت میں پھنسے. کیا ہوا؟ کہا مکہ کے ہر گھر میں جھگڑا ہے، باپ اور بیٹے کا اختلاف، شوہر اور بیوی کا اختلاف، ہر بندہ آپس میں جدا جدا ہے. محمد ابن عبداللہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، ایک دین لے کے آیا ہوں، اور جو بھی اس کی باتیں سنتا ہے اسی کا ہو جاتا. ہم تو خود بڑے پریشان ہیں، تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے. اسد ابن زرارہ نے کہا اچھا. دستور یہ تھا کہ جو بھی باہر سے آتا وہ طواف کعبہ ضرور کرتا. کعبہ کا احترام عالم کفر میں بھی قائم تھا. اسد ابن زرارہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میں چلتا ہوں کعبہ کی زیارت کے لیے. اس نے کہا نہیں، ادھر تو جانا ہی نہیں، ادھر ہی تو وہ بیٹھا ہوتا ہے. اگر تو نے اس کا کلام سن لیا تو ہمارے کام سے گیا. اسد ابن زرارہ نے کہا بھائی جانا تو میں نے ہے. اس نے کہا اچھا جانا ضروری ہے تو یہ روئی کے 2 ٹکڑے اپنے کانوں میں ٹھونس لے کہ اس کی آواز تیرے کانوں پہ نہ آئے. روئی کے 2 ٹکڑے اسد ابن زرارہ کے کانوں میں ٹھونسے گئے. آیا حرم کعبہ میں داخل ہوا. اس نے پہلا طواف کا چکر شروع کیا. جیسے ہی مقام ابراہیم پہ پہنچا، سامنے محمد مصطفیٰ بیٹھے تھے. اسد ابن زرارہ کی نظریں محمد کے چہرے پہ پڑی. دل ہی دل میں کہتا ہے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. دوسرا طواف کا چکر. کہا دل میں کہ میں اپنے قبیلے کا عقل مند اور فصیح ترین بندہ ہوں،
کانوں سے روئی کے ٹکڑے نکال کے پھینک دیے، سیدھا بارگاہ پیغمبر میں۔ کون سا نیا دین؟ رسول اللہ نے فرمایا ہمارا دین ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نماز قائم کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ سیدھی سچی بات تھی، دل میں اتر گئی، وہی پہ کلمہ پڑھ لیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جنگ احد میں شہداء کے لاشوں کے اوپر کچھ عورتیں کھڑی ہیں، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا باپ ہے، لاشیں پڑے ہیں لیکن کہہ رہی ہیں کوئی بات نہیں میرا بیٹا مارا گیا، کوئی بات نہیں میرا شوہر مارا گیا، کوئی بات نہیں میرا باپ مارا گیا، شکر ہے خدا کا کہ اللہ کے رسول زندہ ہے۔ اتنی محبت، لوگ آتے تھے پانی لے کے اللہ کے رسول کے پاس کہ یا رسول اللہ اپنے ہاتھوں کو ذرا ڈبو دیجئے پانی میں، برکت کے لیے لے کے جاتے، مس کرتے۔ کیا سنا؟ وہی معاشرہ تھا جنہوں نے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، وہی لوگ جنہوں نے جنگیں کی تھی۔ آج اتنا بدل دیا کہ لوگ تبرک کے طور پر ہاتھ پانی سے مس کر کے وہ پانی برکت کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ کیسے؟ یہی تو مقام ہے سوچنے کا کہ رسول اللہ نے کیسے کیا؟ ایسے کیا کہ جس معاشرے میں غلام کی کوئی اوقات اور اہمیت نہ تھی، اس معاشرے میں جس کو کوئی عزت نہ دیتا تھا، اللہ کے رسول اس کو عزت دیتے تھے۔ آج بھی ہمارا معاشرہ انہی برائیوں میں مبتلا کہ یہ کمی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں قوم، یہ فلاں، ہم ملک، ہم چودھری، ہم خان صاحب، ہم سردار، فلاں فلاں۔ یہ فلاں فلاں اس وقت بھی تھا، اس فلاں فلاں نے اس معاشرے کو ٹکڑوں میں بانٹ رکھا تھا، جو نیچے والے تھے سوچا بھی کبھی نہ تھا بلال جیسوں نے کہ ہمارے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں۔ اس معاشرے میں پیغمبر نے بلال جیسوں کو زمین سے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا۔ آج 1400 سال کے بعد دنیا بلال حبشی نہیں کہتی، بلکہ دنیا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ پیغمبر نے کیا کر دیا؟ وہی سیرت پیغمبر تھی جو علی نے اپنائی جب پہلی مرتبہ علی نے بیت المال کو تقسیم کیا تو ہر ایک بندے کے حصے میں 3 درہم آئے۔ بڑے بڑوں کی چیخیں نکل گئی، کہنے لگے یا علی آپ نے انصاف نہیں کیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ہمارے غلام کو بھی 3 درہم، ہمیں بھی 3 درہم، غلام اور آقا کو آپ نے برابر کر دیا، یہ انصاف نہیں۔ ہمیں پہلے کے دور میں اتنا ملتا تھا، دوسرے کے دور میں اتنا ملتا تھا۔ علی فرماتے ہیں میں تو ویسے تقسیم کروں گا جیسے میرے پیغمبر کرتے تھے، یہ تو مال اللہ ہے، اللہ کا مال، اگر علی کا ذاتی مال ہوتا تب بھی برابر تقسیم۔ رسول اکرم نے یہ تربیت، یہ رسول اللہ کی تربیت یافتہ زندہ تصویریں تھیں جن کو دیکھ کے سمجھ آتی ہے پیغمبر کیسے۔ ہمارا معاشرہ تو اونچا رہا، نور ہے کہ بشر ہے، اس بات میں بھی، اور آج بھی عالم اسلام کے بڑے طبقے کی معرفت پیغمبر کا یہی عالم ہے۔ سونا آیا تو سج گئے گلیاں بازار، توجہ ہے۔
تعریفیں ہو رہی ہیں جی، وہ کردار کی خوشبو کون بتائے گا؟ وہ کدھر گئی؟ بڑے صغیر پاک ہوئے، بڑے بڑے مناظرے ہوئے، موضوع تھا نور اور بشر کہ حضور نور ہے یا بشر ہے، ڈائریکشن ہی نہیں تھی، کدھر تھی باتیں؟ ارے محمد مصطفیٰ کی حقیقت الحقائق کو بندہ کیا جانے؟ وہ تو خالق مصطفیٰ جانتا ہے کہ محمد کیا ہے، یا وہ خود بتائیں، علی بتائیں، علی بتائیں گے کہ محمد مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے، اور علی نے بتایا کہ محمد مصطفیٰ نور بھی ہے بشر بھی ہے، کیوں؟ اللہ ہے نور مطلق، بندے کی رسائی نہیں، مادہ وہاں پہ جاتا نہیں، اگر حضور نور نہ ہوتے تو اللہ سے ہدایت لیتے کیسے، اور اگر بشر نہ ہوتے تو ہدایت دیتے کیسے؟ محمد مصطفیٰ کی ذات سے بات جب آگے بڑھتی ہے تو اس وقت تک ذکر مصطفیٰ مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک چند ہستیوں کا تذکرہ نہ ہو، کیونکہ شخصیت تنہا نہیں ہوتی، اگر خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ نہ ہو اور ابو طالب کا ذکر نہ ہو تو یہ محمد مصطفیٰ کی معرفت ہے ہی نہیں۔ توجہ چاہو، خدیجۃ الکبریٰ وہ باعظمت بی بی ہے جس معاشرے میں عفت اور پاکیزگی کا تصور ہی نہیں تھا، اس معاشرے میں جناب خدیجہ کا لقب تھا طاہرہ، اور اتنی عرب کی مالدار خاتون، ملکۃ العرب جن کا لقب ہے، کیا وجہ ہے کہ سب کچھ نچھاور کر دیا اسلام کی خاطر؟ اس لیے کہ دین کی حقیقتوں کو سمجھا ہی ان ہستیوں نے۔ تذکرہ نہ ہو جناب ابو طالب کا تو یہ ان کا احسان چکا سکتا ہی نہیں عالم اسلام، جب تک ذکر ابو طالب نہ ہو۔ بدقسمتی تو یہی ہے کہ جس نے محمد مصطفیٰ کو پالا امت نے اس کو بھی نہیں مانا، جنہیں محمد نے پالا ان کو بھی نہیں مانا، ان کی خدمات کا بھی اعتراف۔ رسول اللہ کی سیرت پیغام کی منزل پہ، رسول اللہ کی سیرت انسانوں کے لیے معجزے سے کم نہیں ہے۔ آج کے دور میں رسول اللہ کی سیرت ہمارے لیے کیا فائدہ کر سکتی ہے؟ سوچنا یہ ہے کہ ہمارے لیے، ہماری لائف میں، ہماری زندگی میں اللہ کے رسول کا تذکرہ اور ان کی اہل بیت ہمیں کیسے فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ صرف کلمہ پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں، درود بھیج دیں، مجلس ماتم سب کچھ اپنے مقام پہ، زندگی میں جب تک تبدیلی نہ آئے، چینج آف لائف نہ ہو، تو پھر علی کو مانا ہی کیا ہے؟ دل میں ذکر علی ہو، دل میں محبت علی بھی ہو، بندہ مانے بھی علی کو ہو، پھر بزدلی کیسی؟ بندہ کائنات کے سب سے بڑے سخی علی کو مانتا ہو، پھر بخیلی کیسی؟ بندہ مانے علی ابن ابی طالب کو، پھر اللہ کے خیر سے مانگتا کیوں پھرے؟ تبدیلی اگر ہے، سیرت دیکھیے اہل بیت کی، اس سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ میں اکثر اپنی گفتگوؤں میں ذکر کرتا ہوں، سنت پیغمبر فقط سب پگڑی کا نام نہیں ہے، سنت پیغمبر فقط مسواک کا نام نہیں ہے، سنت پیغمبر پیلے رنگ کی چپل پہننے کا نام نہیں ہے، یقیناً ہے سنت، لیکن اتنی محدود نہیں۔ رسول اللہ کی سنت اور سیرت پوری زندگی مصطفیٰ ہے، پوری زندگی علی و فاطمہ زہرا ہے، پوری زندگی حسن اور حسین کی زندگی، یہ ساری
اس کو اپناتے جاؤ، زندگی بدلتی جائے. پریکٹیکل کیا کرے. پریکٹیکل. جب بھی کوئی فرمان سنو، کوئی بھی فرمان، اس کو اپنے عمل میں لے کے آؤ. کچھ دن کرو، زیادہ نہیں، دل نہ کرے چھوڑ دو، لیکن کچھ کوشش کرو تو پھر فائدہ ہو. فقط آخرت کا فائدہ نہیں، دنیا کا بھی فائدہ ہو. رزق کی تنگی جیسے مسائل، گھر میں بے سکونی کے مسائل، رشتوں کے نہ ہونے کے مسائل، دشمنیاں، تفرقہ، تعصب، سارے مسائل کا حل وہ سیرت محمد و آل محمد. توجہ ہے؟ سلوات آواز بلند پڑی. عزیزان گرامی، آج کے معاشرے میں مکتب اہل بیت کی ترقی اور سربلندی وہ اسی بات میں ہے کہ سیرت اپنائی جائے. سیرت اپنائی جائے. آج سے یہ عہد کیجئے کہ ہم سیرت علی اور سیرت اہل بیت محمد و آل محمد کی عملی صورت کو اختیار کریں گے. عملی صورت. عملی صورت کیا ہے؟ نماز کی پابندی وقت کے اوپر. عملی صورت کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت چاہے تھوڑی سی بھی ہو، چند آیتیں بھی ہوں. عملی سیرت مہمان گھر میں بلانا ہے، چاہے دال اور روٹی کیوں نہ پکائی ہو، سادہ کھانا، چاہے دال مسور کی کیوں نہ پکی ہو، دیندار مہمان گھر میں بلا، نمازی کو گھر میں مہمان بنا، عزادار کو گھر میں مہمان بنا. تیرے گھر میں برکت آئے گی. تیرے گھر میں برکت آئے گی. خندق کھود رہی تھی، جابر بن عبداللہ انصاری نے دیکھا اللہ کے رسول بھوکے اور پیاسے مشقت کر رہے ہیں. آگے عرض کرتے اللہ کے رسول میرے گھر میں ایک گوشت پھل اور کچھ جو موجود ہے، آج آپ کھانا میرے ساتھ تناول کیجیے. اللہ کے رسول نے پوچھا جابر اکیلا ہوں یا کسی کو ساتھ بھی؟ جابر کے ذہن میں تھا کہ شاید مولا علی کو لیتے آئیں گے زیادہ سے زیادہ. جناب جابر نے کیا دیا؟ جی اللہ کے رسول جس کو لے آئیے. اللہ کے رسول گئے، خندق کھود رہی تھی، فرمایا آئے لوگو آؤ جابر کی دعوت قبول کرو. روایت میں لکھا ہے 700 بندہ، 800 بندہ اور 1000 بندہ جابر کے گھر کی طرف. جابر نے جب دیکھا اتنا بڑا ہجوم آ رہا ہے، دوڑتا ہوا گھر میں آیا، بیوی سے کہا تو نے دعوت کی تھی اب بھگت لے، 800 1000 بندہ آ رہا ہے. بیوی نے کہا جابر گھبراتا کیوں ہے؟ تو نے بتایا نہیں تھا کہ گھر میں اہتمام کتنا ہے؟ جابر نے کہا بتایا تو تھا، گھر میں اہتمام ایک بکری اور جو کے آٹا کچھ. تو بیوی نے کہا پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا رسول جانے اور ہمارا خالق جانے. عزیزان گرامی خاطر گھر کتنا بڑا ہوتا ہے، 10 بندے آ جائے، 20 بندے، تاریخ لکھتی ہے ہجوم سارے کا سارا آتا گیا. پیغمبر دیوار کی طرف اشارہ کرتے، یہ دیوار پیچھے ہو جاتی، ادھر اشارہ کرتے، یہ دیوار پیچھے ہو جاتی. 1000 بندہ جابر کے گھر کے اندر آ گیا. اللہ کے رسول نے اپنا لعاب دہن تندور میں پھینکا، تندور میں پھینکا اور فرمایا جابر روٹی ایک ایک کر کے مجھے دیتا جا. روٹی لی، مولا علی اور جناب رسول خدا نے ایک پیالے میں گوشت کا شوربہ اور سرید بنائی، اوپر ران رکھی. 10 بندوں سے کہا کہ کھائیے. 10 بندے آتے گئے، ران نکلتی گئی. جب تیسری ران طلب کی پیغمبر نے تو جابر نے کہا یا رسول اللہ بکرے کی 2 ہی تو رانیں ہوتی ہیں. پیغمبر نے فرمایا جابر کاش تو یہ نہ کہتا، جب تک میں مانگتا رہتا سارا مجمع ران کا گوشت کھاتا. ہزار بندے نے سیر ہو کے کھانا
اللہ کے رسول کی برکت. جب ان جیسا مہمان گھر بنائے گھر میں بلائے گا جو اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے دیندار لوگ ہوں گے. دیندار بندے کو گھر میں کھانا کھلا, پریشانی دور ہو جائے گی. منت مانتے ہیں, بس 2-4 باتیں کر کے آپ کی زحمت دیتا ہوں. منتیں ہم مانتے ہیں, بڑی اچھی منتیں کہ میرا کام ہو گیا تو میں دیکھ جو ہے نا وہ نیاز کی وہ پکاؤں گا, جعفری پارٹی کو بلاؤں گا, مثلا جی ماتم بھی ہوگا, نوحہ بھی ہوگا. اچھی منت, ذکر اہل بیت سارا ٹھیک ہے اپنے مطلب. کچھ منتیں ایسی ہیں جن کی تاکید خود اہل بیت نے کی ہے. مثلا کیسی منت ہو؟ ویسی منت جیسے صاحب تفسیر المیزان علامہ طبرسی مجمع البیان جنہوں نے لکھی ہے تفسیر قرآن کی, بہت بڑے علامہ, تو اللہ بیٹھے ہیں میرے محترم, شاید میں بھول نہیں رہا. ان کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا, گھر والوں نے سمجھا فوت ہو گئے, مر گئے. آہو بکا غسل ہوا, جنازہ اٹھا, بڑا شاندار جنازہ پڑھا گیا, دفن ہو گئے. جب قبر کی گرمی سے سکتہ ٹوٹا, اٹھے دیکھا تو قبر ہے, ہاتھ سے ہاتھ سجائی نہیں دے رہا, زندہ دفن ہے, پریشان. منت مانی وہیں پہ, میرا اللہ اس قبر سے نجات عطا کر, میں تیرے قرآن کی تفسیر لکھوں گا. یہ بھی منت ہے. اللہ نے منت قبول کی. ایک چور اتفاق سے داخل ہوا قبرستان میں, تھا بھی کفن چور. اب جب قبر کھودی تو وہاں پہ پہنچے جہاں پہ مردہ ہوتا ہے, کفن سامنے ہوا, چور نے کفن میں ہاتھ ڈالا, ادھر سے علامہ نے چور کا ہاتھ پکڑ لیا. اب اندازہ آپ خود لگا دیجئے کہ چور کی حالت کیا ہوگی. رات کا عالم, تاریکی, اوپر قبر ہے, کفن اتار رہا ہے اور مردے نے ہاتھ پکڑ لیا ہو. وہ تو خیر سے اس کی جان وہیں پہ نہ نکلی. علامہ فرماتے ہیں گھبرا نہیں, میں مردہ نہیں, میں زندہ ہوں, مجھے یہاں سے نکال, میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ تو کفن چور ہے, میں وعدہ کرتا ہوں. لو جی, چور نے نکالا علامہ صاحب کو, چور کو دیکھ لیا کون ہے, اس نے بھی علامہ صاحب کی زیارت کر لی. علامہ صاحب کفن سمیت گھر پہنچ گئے. گھر والوں نے دیکھا, اگلا عالم روایت میں لکھا نہیں کہ کیا ہوا, بس بندہ خود ہی سوچ لے. تفسیر لکھی مجمع البیان, تفسیر لکھی مجمع البیان. 2-3 دن گزرے. جب چور نے دیکھا کہ علامہ صاحب نے کسی کو نہیں بتایا کہ فلاں بندہ ہے, کفن چور ہے, مجھے اس نے بچایا ہے, جب اس نے دیکھا کہ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا, دروازے پہ آیا, دستک دی. جب قبلہ باہر نکلے تو چور ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں قبلہ آپ نے بھی وعدہ پورا کیا, ایک وعدہ میں بھی کرتا ہوں, میں بھی آج کے بعد چوری نہیں کروں گا. یہ ہوتی ہے منت جس کے ساتھ ہدایت جڑی ہوئی. ہم بھی آج کی محفل میں منت مان کے اٹھیں, نماز اول وقت میں پڑھیں گے, قرآن کی تلاوت بھی کریں گے, مہمان کو گھر کھانا بھی کھلائیں گے, بڑوں کا احترام بھی کریں گے, چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں گے, کسی کو گھٹیا اور معمولی نہیں سمجھیں گے, کسی کے میلے لباس کو دیکھ کر منہ نہ چڑھائیں گے, فقط امیروں کے دائیں بائیں نظر نہ آئیں گے, غریبوں میں بھی بیٹھتے ہوئے نظر آئیں گے. اللہ کے رسول کائنات کا سلطان نبی زمین کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے, مزدوروں کے ساتھ, غلاموں کے ساتھ. ایسے ہی تھوڑی انقلاب آ گیا تھا. ان لوگوں سے محبت اور شفقت سے کسی کو معمولی
اس کے لباس کی وجہ سے نہ سمجھ، کسی کو گھٹیا اس کی ظاہری حالت سے نہ دیکھ. شاید کوئی اللہ کا ولی ہو، شاید کوئی علی کا پیارا ہو. بندوں میں آج کل گھروں میں ایک مسئلہ بہت زیادہ ہے، میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں کہ جھگڑا ہے گھروں میں. ماں باپ ٹینشن پریشانی اولاد کے گلے پڑ رہی ہے. فلانے کے بیٹے آگے نکل گئے، فلانے کی اولاد اچھے عہدوں پہ پہنچ گئی، فلانے کے پاس گاڑی بھی آ گئی، ان کے بیٹے باہر کے ملک میں چلے گئے. عزیزان گرامی قادر، پیسہ ادھر جا رہا ہے، بے سکونی گھر میں آ رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ فکر اور سوچ کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں. میرا بھائی تو یہ بھی تو سوچ، ان کے پاس پیسہ آ گیا ہے لیکن یہ تو دیکھ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. تیرا بیٹا رکشا چلا کے مزدوری کر کے اگر 100 روپیہ لے کے آیا ہے تو شکر ادا کر، تیرے گھر میں رزق حلال آیا ہے. تیرا بیٹا مزدوری کر کے دھیاڑی لگا کے پسینہ بہا کے اگر حلال کا رزق لے کے آیا ہے تو شکر خدا کر. یہ ہے سیرت محمد مصطفیٰ، یہ ہے سیرت اہل بیت. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق ہمیں سچا سچا مسلمان مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں سیرت محمد وآل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا مانگے اللہ بانیان محفل، بانیان میلاد کے رزق مال میں اضافہ فرمائے. ایک مومن برادران راجہ مبشر عباس کی ایک حاجت ہے، میرا اللہ اس کی حاجت روائی فرمائے. میرا مالک خالق بحق حبیب کبریا، میرا مالک خالق قمر عباس کا بھتیجا بیمار ہے، شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے. جنہوں نے اس محفل کے نکات میں دامے دیر ہمیں سکن تعاون کیا، میرا اللہ ان کے رزق مال میں اضافہ فرمائے. حاضرین جو یہاں پہ موجود ہیں، جو غیر موجود ہیں، جتنے مرحومین مومنین ہیں مومنات ہیں، میرا اللہ درجات بلند فرمائے. میرا اللہ اپنے پیارے حبیب کی رحمت کا صدقہ امت مسلمہ کو معرفت اہل بیت عطا فرمائے، آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے. ملک پاکستان کو حفظ و سلامتی عطا فرمائے. ملت جعفریہ کے جتنے بے روزگار جوان ہیں، میرا اللہ کریم ہے تو اپنے حبیب کے صدقے میں ان کو عزت والا روزگار عطا فرمائے. جو بچیاں میرا اللہ بغیر جہیز کے نہ ہونے کی وجہ سے یا دیگر مسائل کی وجہ سے جن کے رشتے نہیں ہو رہے، میرا اللہ غیب سے اسباب مہیا فرما. میرا مالک خالق بحق اہل بیت اطہار مومنین کی پریشانیاں دور فرما. حضرت حجت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر.